نماز میں گندے خیالات کا آنا اور وہ ایک خطرناک ترین غلطی جو آپ کی ہر نماز برباد کر رہی ہے، اسے آج ہی جان لو ورنہ پوری زندگی پچھتاتے رہ جاؤ گے۔ آج میں آپ کو ایک ایسی سچائی بتانے جا رہا ہوں جس کو سن کر شاید آپ کی آج رات کی نیند اڑ جائے۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ جب آپ اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں تو اچانک آپ کے دماغ میں وہ گندی باتیں اور وہ برے خیالات کیوں آنے لگتے ہیں جو کہ آپ عام زندگی میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتے؟ دوستو، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ نماز شروع ہوتے ہی آپ کو اپنے دشمن کیوں یاد آتے ہیں، پرانے جھگڑے کیوں یاد آتے ہیں، یا وہ گناہ کیوں یاد آنے لگتے ہیں جن سے آپ توبہ کر چکے ہیں؟ تو سن لیں، یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ آپ کی نماز کے اوپر ایک بہت بڑا حملہ ہو چکا ہے۔ آپ کے ٹھیک برابر میں آپ کے کندھے پر ایک ایسا دشمن بیٹھا ہے جسے آپ دیکھ نہیں سکتے، لیکن وہ آپ کو اندر سے کھوکھلا کر رہا ہے۔ وہ آپ کی نماز کو صرف ٹکریں بنانا چاہتا ہے تاکہ کل جب آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں تو آپ کی جھولی میں ثواب کی بجائے صرف پچھتاوا ہو۔ اگر آج آپ نے اس ویڈیو کا ایک سیکنڈ بھی چھوڑ دیا تو ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی پوری زندگی کی نمازیں برباد کر لیں۔ دوستوں، میں آپ کو ڈرا نہیں رہا، میں آپ کو وہ حقیقت دکھانے والا ہوں جو آپ کو آج تک کسی نے نہیں بتائی، کیونکہ آج میں اس پردے کو اٹھانے والا ہوں کہ وہ کون ہے جو آپ کی سجدوں کی لذت کو چھین رہا ہے، اور وہ کون سی ایسی بھیانک غلطی ہے جو آپ ہر نماز میں کر رہے ہیں اور آپ کو پتہ تک نہیں۔ آج ہم ان 7 سوالوں کے جواب ڈھونڈیں گے جو آپ کی نماز کی پوری کایا پلٹ دیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نماز اللہ کے دربار میں قبول ہو اور آپ کا سینہ سکون سے بھر جائے تو اگلے چند منٹ میرے ساتھ جڑے رہیے گا، کیونکہ آج کی یہ بات آپ کی آخرت کا فیصلہ بدل سکتی ہے۔ کیونکہ آج ہم ان 7 چھپے ہوئے رازوں سے پردہ اٹھائیں گے جن کا سامنا آپ کو ہر روز اپنے مصلے پر کرنا پڑتا ہے، لیکن آپ ان سے بے خبر ہیں۔ غور سے سنیں، کیونکہ یہ سوالات آپ کی روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دیں گے۔ دوستو، پہلا ہولناک سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ کون سا خفیہ دشمن ہے جو ٹھیک اس وقت آپ کے دل پر حملہ کرتا ہے جب آپ اللہ کے سب سے قریب ہوتے ہیں؟ اس کا نام سن کر ہی آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ دوسرا چبھتا ہوا سوال: اگر نماز کے دوران آپ کے دماغ میں کفر، گندی باتیں یا وہ خیالات آئیں جو آپ کسی کو بتا بھی نہیں سکتے، تو کیا اس لمحے آپ کی نماز جنازہ بن جاتی ہے یا وہ ابھی بھی باقی ہے؟ تیسرا سوال: آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جیسے ہی آپ اللہ اکبر کہتے ہیں، آپ کو زندگی کے وہ پرانے حساب کتاب اور وہ چیزیں کیوں یاد آتی ہیں جو آپ برسوں پہلے بھول چکے تھے؟ کیا یہ صرف ایک خیال ہے یا کوئی آپ کے ساتھ کھیل رہا ہے؟ چوتھا سوال: کیا آپ کی نمازیں صرف ایک رسم بن کر رہ گئی ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کی زبان تو اللہ اللہ کر رہی ہو لیکن آپ کا دل شیطان کی بستی میں گھوم رہا ہو؟ اس کا انجام کیا ہوگا؟ پانچواں سوال: کیا آپ کو پتا ہے کہ وہ کون سی ایک ایسی بھیانک غلطی ہے جو آپ خیالات آنے پر کرتے ہیں اور وہی غلطی آپ کی پوری نماز کو برباد کر کے آپ کے منہ پر مارنے کا سبب بنتی ہے؟ چھٹا سوال: وہ کون سا نبوی ہتھیار ہے اور وہ کون سا خفیہ عمل ہے جسے دیکھتے ہی شیطان آپ کے مصلے سے میلوں دور بھاگنے پر مجبور ہو جاتا ہے؟ ساتواں اور آخری سب سے بڑا سوال: کیا آپ اپنی نمازوں میں وہی لذت اور سکون واپس پانا چاہتے ہیں جو صحابہ کرام کو ملتا تھا؟ وہ کون سا راستہ ہے جو آپ کو اللہ سے براہ راست بات کرنے کے قابل بنا دے گا؟ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، ان 7 سوالوں کے جواب میں نے اس ویڈیو کے 4 خاص حصوں میں تقسیم کیے ہیں۔ میں نے اس پوری ویڈیو کو 4 ایسے جاندار اور طاقتور پوائنٹس میں ترتیب دیا ہے کہ اگر آپ نے ایک حصہ بھی چھوڑ دیا تو آپ اس دشمن کی چال کو کبھی نہیں سمجھ پائیں گے اور آپ کی نمازیں ہمیشہ خطرے میں ہی رہیں گی۔ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ 4 حصے مکمل دیکھ لیے تو آپ کی نماز ایسی ہو جائے گی کہ آپ کا مصلے سے اٹھنے کا دل ہی نہیں کرے گا۔ تو آئیے اب ہم بڑھتے ہیں اس ہولناک حقیقت کے پہلے حصے کی طرف، جہاں ہم اس خفیہ دشمن کا چہرہ بے نقاب کریں گے جس نے آپ کے سکون کو آگ لگا رکھی ہے۔ دوستو، پہلا حصہ ہے مصلے پر جاری نفسیاتی جنگ اور ایمان کی اصلیت۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اب ہم اپنی ویڈیو کے اس پہلے اور سب سے اہم حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں جو آپ کے دل سے ایک بہت بڑا بوجھ اتار دے گا۔ آپ میں سے بہت سے لوگ جب نماز میں برے خیالات کا شکار ہوتے ہیں تو وہ اندر ہی اندر گھٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ شاید وہ منافق ہو گئے ہیں یا اللہ ان سے ناراض ہو گیا ہے، اسی لیے ان کے ذہن میں ایسی گندی باتیں آ رہی ہیں۔
دوستو ذرا رکیں اور ٹھنڈے دماغ سے میری ایک بات سوچیں۔ کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ چور کسی خالی یا ویران جھونپڑی میں چوری کرنے گیا ہو؟ کبھی نہیں۔ چور ہمیشہ وہیں جاتا ہے جہاں سونا اور ہیرا پڑا ہو۔ بالکل اسی طرح شیطان آپ کے دماغ میں گندے خیالات کی چوری کرنے تبھی آتا ہے جب اسے پتہ ہوتا ہے کہ آپ کے سینے میں ایمان کا خزانہ موجود ہے۔ اگر آپ کے پاس ایمان کی دولت نہ ہوتی تو شیطان کو آپ کے پاس آنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ وہ تو پہلے ہی آپ کو جیت چکا ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز میں ان خیالات کا آنا آپ کے گناہ گار ہونے کی نشانی نہیں، بلکہ اس بات کی پکی مہر ہے کہ آپ کے دل میں اللہ کی محبت موجود ہے اور شیطان اس محبت کو لوٹنا چاہتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا خطرہ چھپا ہوا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ وہ کون سا خاص دشمن ہے جس کا نام لیتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے؟ وہ شیطان جو عام زندگی میں آپ کے پاس نہیں آتا، لیکن جیسے ہی آپ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھتے ہیں وہ آپ کی شاہ رگ کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ علماء نے اس کا نام خنزب بتایا ہے۔ یہ عام شیطان نہیں ہے، یہ اسپیشلسٹ ہے جس کی ڈیوٹی ہی صرف آپ کی نماز کو برباد کرنا ہے۔ جیسے ہی آپ نیت باندھتے ہیں یہ آپ کے کان میں آ کر پرانے حساب کتاب، گھر کی پریشانیاں اور وہ باتیں یاد دلانا شروع کر دیتا ہے جو آپ کو عام حالات میں کبھی یاد نہیں آتی۔ وہ آپ کو یہ احساس دلاتا ہے کہ تمہاری تو نماز ہی نہیں ہو رہی، تم کیوں ڈھونگ رچا رہے ہو؟ اور بہت سے معصوم مسلمان اس کے وار سے ڈر کر نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ایسی نماز کا کیا فائدہ جس میں دل ہی نہ لگے۔ میرے بھائیوں، یہی تو شیطان کی سب سے بڑی جیت ہے۔ وہ آپ کو اللہ کے دربار سے بھگانا چاہتا ہے۔ اب ایک اور ایسی بات جو آپ کو حیران کر دے گی۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی اگر نماز میں کفر کے یا بہت ہی زیادہ گندے خیالات آ جائیں تو کیا ہم دائرہ اسلام سے نکل جاتے ہیں؟ تو دوستو میری بات کان کھول کر سن لیں۔ اگر آپ کو ان خیالات کے آنے پر تکلیف ہوتی ہے، اگر آپ کا دل چاہتا ہے کہ یہ خیال کیوں آ رہا ہے، تو یہی آپ کا سچا ایمان ہے۔ ایک دفعہ صحابہ کرام نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی شکایت کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے دلوں میں ایسے خیالات آتے ہیں کہ ہم انہیں زبان پر لانے کی بجائے جل کر کوئلہ ہونا زیادہ پسند کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، یہ تو صریح یعنی واضح ایمان ہے۔ سبحان اللہ! یعنی کہ خیالات کا آنا اور ان پر آپ کا پریشان ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کا ایمان زندہ ہے۔ لیکن میرے پیارے دوستو، کیا آپ کو پتہ ہے کہ وہ کون سی 3 خطرناک چالیں ہیں جو یہ خنزب شیطان آپ کے ساتھ چلتا ہے؟ اور وہ کون سی ایسی غلطی ہے جو آپ ہر نماز میں نادانی میں کر بیٹھتے ہیں اور آپ کی نماز ایک بوجھ بن جاتی ہے؟ اس خفیہ حملے کو سمجھنے کے لیے اب ہم بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کے دوسرے اور سب سے جاندار حصے کی طرف، جہاں ہم شیطان کا وہ چہرہ بے نقاب کریں گے جو آج تک آپ سے چھپایا گیا ہے۔ میرے ساتھ رہیے گا کیونکہ اب اصل مقابلہ شروع ہونے والا ہے۔ دوستو اس ویڈیو کا دوسرا حصہ ہے شیطان کی 3 بڑی چالیں اور نماز کا اغوا۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اب دھیان سے سنیے، کیونکہ اب میں اس دشمن کی ان 3 چالوں کو بے نقاب کرنے والا ہوں جن کے ذریعے وہ آپ کی نماز کو آپ سے اغوا کر لیتا ہے۔ جب آپ مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں تو یہ خنزب نامی شیطان آپ کے دماغ کے ساتھ 3 طرح کے کھیل کھیلتا ہے۔ دوستو اس کی پہلی چال ہے بھولی ہوئی چیزوں کا بازار۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جیسے ہی آپ اللہ اکبر کہتے ہیں، اچانک آپ کو وہ چابی یاد آ جاتی ہے جو 2 دن سے غائب تھی۔ آپ کو وہ حساب یاد آ جاتا ہے جو آپ نے کسی کو دینا تھا۔ شیطان آپ کے دماغ کی الماریوں میں چھپی ہوئی ان باتوں کو نکال کر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے جن کا نماز سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ وہ جانتا ہے کہ اگر آپ اللہ کی یاد میں کھو گئے تو آپ اس کے ہاتھ سے نکل جائیں گے، اس لیے وہ آپ کو دنیا کے بازار میں گھمانے لے جاتا ہے اور آپ کی زبان تو سبحان اللہ کہہ رہی ہوتی ہے، لیکن آپ کا دماغ دکان، دفتر یا کچن میں گھوم رہا ہوتا ہے۔ لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ اس کی دوسری چال اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے؟ اسے کہتے ہیں خوف اور وسوسے کا جال۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب شیطان آپ کے دل میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ تمہارا وضو ٹوٹ گیا ہے۔ آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کو شک پڑنے لگتا ہے کہ شاید ہوا خارج ہو گئی ہے یا جسم کا کوئی حصہ ناپاک رہ گیا ہے۔ وہ آپ کو اتنا تنگ کرتا ہے کہ آپ نماز توڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ اس کی بہت بڑی چال ہے تاکہ وہ آپ کو اللہ کی بارگاہ سے اٹھا کر غسل خانے کی طرف بھیج دے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ایسا زبردست حل بتایا ہے جو میں آپ کو ویڈیو کے اگلے حصے میں بتاؤں گا، لیکن ابھی صرف یہ جان لیں کہ یہ شیطان کا ایک دھوکہ ہے جس کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ اور اب آتی ہے تیسری اور سب سے بھیانک چال، جسے میں مایوسی کا وار کہتا ہوں۔ جب شیطان دیکھتا ہے کہ آپ نہ تو دنیا کی باتوں میں آ رہے ہیں اور نہ ہی وضو کے شک میں پڑ رہے ہیں، تو وہ آخری اور سب سے گندا وار کرتا ہے۔ وہ آپ کے دماغ میں اللہ کی ذات کے بارے میں یا نماز کے بارے میں ایسے گندے اور غلیظ خیالات ڈالتا ہے کہ آپ کا اپنا جی متلانے لگتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں کتنا برا انسان ہوں، میں نماز میں کھڑا ہو کر یہ کیا سوچ رہا ہوں۔ بس یہی وہ لمحہ ہے جہاں وہ آپ کو مایوس کر دیتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی نماز تو برباد ہو گئی، اب اسے پڑھنے کا کیا فائدہ؟ آپ توبہ کرنے کی بجائے مصلی سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شیطان آپ کے کان میں ہنستے ہوئے کہتا ہے، دیکھو تم تو نماز میں بھی گناہ کر رہے ہو۔ لیکن میرے بھائیوں، سچ تو یہ ہے کہ وہ گندے خیالات آپ کے نہیں، وہ اس شیطان کے ہیں جو آپ کے مصلی پر بیٹھا آپ کو ڈرا رہا ہے۔ وہ آپ کے دماغ پر دستک دے رہا ہے اور آپ نے اس دستک پر دروازہ نہیں کھولنا۔ دوستو، یہ تو تھیں وہ 3 چالیں جن سے شیطان آپ کو گھیرتا ہے، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ حملے شروع ہوں تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ وہ کون سا ایسا ایٹمی ہتھیار ہے جو ہمیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے، جسے استعمال کرتے ہی شیطان مصلی سے ایسے غائب ہوتا ہے جیسے گدھے کے سر سے سینگ؟ اور وہ کون سی ایک چھوٹی سی غلطی ہے جو ہم سب نماز میں کر رہے ہیں اور شیطان کو دعوت دے رہے ہیں؟ ان تمام سوالوں کے جواب اور وہ عملی حل جس کا آپ کو برسوں سے انتظار ہے، وہ ہم جانیں گے اپنی ویڈیو کے تیسرے اور سب سے اہم حصے میں۔ کہیں جائیے گا مت، کیونکہ اب ہم شیطان کو شکست دینے کا طریقہ سیکھنے والے ہیں۔ دوستو، اس ویڈیو کا تیسرا بڑا حصہ ہے شیطان کو شکست دینے کا ایٹمی ہتھیار اور وہ خفیہ نبوی طریقہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، اب ہم اس ویڈیو کے اس مقام پر پہنچ چکے ہیں جہاں ہم صرف مسئلے کی بات نہیں کریں گے، بلکہ اب ہم حملہ کریں گے۔ اب میں آپ کو وہ طریقے بتاؤں گا جس کے بعد شیطان آپ کے مصلی کے پاس پھٹکنے سے بھی ڈرے گا۔ سب سے پہلے اس 5ویں سوال پر آتے ہیں جس نے لاکھوں لوگوں کی نماز برباد کر رکھی ہے، یعنی وہ ایک بھیانک غلطی جو ہم نماز آنے پر نادانی میں کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے وہ غلطی کیا ہے؟ دوستو، وہ غلطی یہ ہے کہ ہم ان خیالات سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی نماز میں کوئی برا خیال آتا ہے، ہم اسے زبردستی دھکے دے کر دماغ سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم اپنی پوری ذہنی طاقت اس خیال کو روکنے میں لگا دیتے ہیں۔ ذرا سوچیں، اگر آپ سڑک پر جا رہے ہوں اور وہاں ایک پاگل کتا آپ کو دیکھ کر بھونکنا شروع کر دے تو سب سے عقل مندی کیا ہے؟ کیا آپ اس کتے کے سامنے کھڑے ہو کر اسے چپ کروانے کی کوشش کریں گے؟ کیا آپ اسے سمجھائیں گے؟ نہیں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو وہ آپ کو کاٹ لے گا۔ عقل مندی یہ ہے کہ آپ اپنا رخ موڑیں اور خاموشی سے اپنی منزل کی طرف چلتے رہیں۔ وہ کتا خود ہی تھک کر چپ ہو جائے گا۔ نماز میں آنے والے یہ برے خیالات بھی ان بھونکنے والے کتوں کی طرح ہیں۔ آپ جتنا ان سے لڑیں گے، جتنا انہیں روکیں گے، یہ اتنا ہی آپ کو تھکا دیں گے۔ آپ کی نماز اللہ کی یاد کی بجائے خیالوں سے جنگ بن جائے گی۔ آپ نے بس ان خیالات کو ایسے دیکھنا ہے جیسے وہ آپ کے نہیں ہیں بلکہ کسی غیر کے ہیں جو آپ کے دماغ کے پاس سے گزر رہے ہیں۔ انہیں آنے دیں، انہیں جانے دیں۔ آپ بس اپنے سجدوں پر توجہ رکھیں۔ اگر یہ خیالات حد سے بڑھ جائیں تو کیا کریں؟ اگر شیطان ہمیں اتنا پریشان کر دے کہ ہمارا دم گھٹنے لگے تو پھر کیا کریں؟ دوستو، اب کان کھول کر سنیں وہ خفیہ نبوی عمل جو اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہمیں سکھایا ہے، اور یقین مانیں یہ طریقہ شیطان کے لیے کسی ایٹم بم سے کم نہیں ہے۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ ان کا چہرہ اترا ہوا تھا، وہ پریشان تھے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شیطان میری نماز اور میری قرات کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، وہ مجھے الجھا دیتا ہے۔ تب کائنات کے سب سے سچے انسان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ راز بتایا جو آپ کی نماز کی کایا پلٹ دے گا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، یہ ایک شیطان ہے جس کا نام خنزب ہے۔ جب تم اسے محسوس کرو تو اللہ کی پناہ مانگو، یعنی دل میں اعوذ باللہ پڑھو، اور اپنے بائیں یعنی لیفٹ کندھے کی طرف 3 بار تھتکار دو۔ اب یہاں لوگ غلطی کرتے ہیں۔ تھتکارنے کا مطلب تھوکنا نہیں ہے، بلکہ صرف اپنے چہرے کو ہلکا سا بائیں طرف موڑیں
اور صرف ہوا کے ساتھ 3 بار تھتکار دیں جیسے تھو 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 کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا وہ طریقہ ہے جسے کرتے ہی شیطان کو ایسی آگ لگتی ہے کہ وہ آپ کا مصلی چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اس بندے نے مجھے پہچان لیا ہے اور اب میرا جادو یہاں نہیں چلے گا۔ اور اب آئیے اس سب سے بھیانک غلطی کی طرف جس کا میں نے ویڈیو کے شروع میں آپ سے وعدہ کیا تھا۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ وہ غلطی ہے جو ہماری پوری نماز کو برباد کر کے ہمارے منہ پر مارنے کا سبب بنتی ہے، اور وہ غلطی ہے نماز میں چوری کرنا۔ آپ حیران ہوں گے کہ بھلا نماز میں چوری کیسے ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین چور وہ ہے جو اپنی نماز میں چوری کرتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی اپنی نماز میں کیسے چوری کر سکتا ہے؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، وہ اس کے رکوع اور سجدے کو صحیح طرح پورا نہیں کرتا۔ جب ہم کوے کی طرح ٹکریں مارتے ہیں اور سجدے سے ابھی سر اٹھایا نہیں ہوتا کہ دوسرے سجدے میں گر جاتے ہیں، تو یاد رکھیں یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب شیطان آپ کی نماز کو مکمل طور پر اغوا کر لیتا ہے۔ ایسی ٹکریں مارنے والی نماز اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوتی، بلکہ اسے ایک پرانے کپڑے میں لپیٹ کر بندے کے منہ پر مار دیا جاتا ہے۔ شیطان آپ کو جلدی اس لیے کرواتا ہے تاکہ آپ کی نماز عبادت کی بجائے صرف ایک ورزش بن کر رہ جائے۔ اب ایک اور بہت اہم نکتہ، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم یہ عمل بھی کرتے ہیں لیکن سکون پھر بھی نہیں ملتا۔ اس کی وجہ جانتے ہیں کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے ہماری تیزی۔ ہم نماز کو ایسے پڑھتے ہیں جیسے کوئی بوجھ اتار رہے ہوں۔ جیسے ہی ہم مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بس جلدی سے 4 رکعتیں پوری ہوں اور ہم اپنے کاموں پر جائیں۔ شیطان کو سب سے زیادہ موقع تب ملتا ہے جب آپ جلدی میں ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز میں جلدی کرنا شیطان کی طرف سے ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ خیالات کا راستہ بند ہو جائے تو اپنی نماز میں ٹھہراؤ پیدا کریں۔ جب آپ الحمدللہ رب العالمین کہیں تو 1 سیکنڈ کے لیے رکیں اور سوچیں کہ کائنات کا رب آپ کی اس بات کا جواب دے رہا ہے۔ جب آپ رکوع میں جائیں تو محسوس کریں کہ آپ اللہ کی عظمت کے سامنے جھک رہے ہیں۔ یقین مانیں جب آپ اپنی رفتار آہستہ کریں گے تو شیطان کو آپ کے دماغ میں گھسنے کی جگہ ہی نہیں ملے گی۔ وہ تبھی گھستا ہے جب آپ کا دماغ اللہ کی یاد سے خالی اور دنیا کی جلدی میں بھرا ہوا ہوتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، یہ تو تھے وہ طریقے جن سے ہم شیطان کو بھگا سکتے ہیں، لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ ایک ایسی ذہنی مشق یعنی مینٹل ایکسرسائز بھی ہے جو اگر آپ نماز سے صرف 1 منٹ پہلے کر لیں تو آپ کی پوری 30 منٹ کی نماز ایسی ہو جائے گی جیسے آپ اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں۔ وہ کون سا ایسا آخری نچوڑ ہے جو آپ کی نماز کو ٹکروں سے نکال کر معراج تک لے جائے گا؟ اور وہ 12 پاورفل پوائنٹس کیا ہیں جو اس پوری ویڈیو کا نچوڑ ہیں؟ دوستو، یہ سب کچھ اور ایک بہت ہی جذباتی اور سکون دہ انجام ہم دیکھیں گے اپنی ویڈیو کے آخری اور چوتھے حصے میں۔ میرے ساتھ جڑے رہیے گا کیونکہ اب ہم اس سفر کے آخری اور سب سے خوبصورت مقام پر پہنچنے والے ہیں۔ دوستو، اس ویڈیو کا چوتھا اور آخری حصہ ہے نماز کی معراج اور 12 پاورفل پوائنٹس کا نچوڑ۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، اب ہم اس ویڈیو کے اس آخری مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں جہاں آپ کی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہونے والا ہے۔ اب تک ہم نے دشمن کو بھی پہچان لیا، اس کی چالیں بھی دیکھ لیں اور اسے بھگانے کا طریقہ بھی سیکھ لیا، لیکن اب سوال یہ ہے کہ بھائی وہ کون سا ایسا طریقہ ہے کہ ہم مصلی پر کھڑے ہوں تو ہمیں اللہ کے سوا کچھ یاد نہ رہے؟ اس کا جواب ایک ایسی ذہنی مشق میں چھپا ہے جو آپ نے نماز شروع کرنے سے صرف 30 سیکنڈ پہلے کرنی ہے۔ دوستو، ذرا تصور تو کریں، اگر آپ کو ملک کے وزیر اعظم یا کسی بہت بڑی ہستی سے ملنے کا موقع ملتا ہے تو کیا آپ ان کے کمرے میں داخل ہوتے ہی اپنی جیب سے موبائل نکال کر میسج دیکھنا شروع کر دیں گے؟ کیا آپ ان کے سامنے کھڑے ہو کر ادھر ادھر کی باتیں سوچیں گے؟ ہرگز نہیں۔ آپ کا پورا وجود، آپ کی پوری توجہ صرف اس شخصیت پر ہوگی۔ کیونکہ آپ کو اس کی عظمت کا احساس ہے۔ مصلی پر کھڑے ہونے سے پہلے صرف 1 منٹ کے لیے آنکھیں بند کر کے یہ سوچا کریں کہ میں اس کائنات کے مالک کے سامنے کھڑا ہونے جا رہا ہوں جس کے ہاتھ میں میری زندگی، میری موت، میری عزت اور میرا رزق ہے۔ جب یہ احساس دل میں بیٹھ جاتا ہے تو دنیا کے سارے خیالات اس عظمت کے سامنے چھوٹے پڑ جاتے ہیں۔ لیکن اگر پھر بھی خیال آئے تو یاد رکھیں وہ آخری نقطہ جو آپ کی نماز کو معراج بنا دے گا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز ایسے پڑھو جیسے یہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے۔ میرے بھائیوں، ذرا سوچیں، اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ اس نماز کے بعد آپ کو موت کا فرشتہ لینے آنے والا ہے، تو کیا اس نماز میں آپ کو دکان یاد آئے گی؟ کیا اس نماز میں آپ کو دشمن یاد آئیں گے؟ نہیں، آپ کا ایک ایک سجدہ آنسوؤں سے بھرا ہوا ہوگا۔ آپ کی ایک ایک سبحان ربی الاعلی عرش کو ہلا دے گی۔ ہم سب کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے موت کو بھلا دیا ہے، اسی لیے شیطان ہمیں دنیا کے بازاروں میں گھماتا رہتا ہے۔ دوستو، اب اس پوری ویڈیو کا وہ نچوڑ، وہ 12 باتیں جو آپ نے اپنے دل پر لکھ لینی ہیں تاکہ آپ کی نماز کبھی خراب نہ ہو۔ پہلی بات، نماز میں خیالات آنا آپ کے ایمان کی علامت ہے، اس سے ڈرے نہیں۔ دوسری بات، خنزب شیطان آپ کا دشمن ہے، اس کے وار کو پہچانیں۔ تیسری بات، خیالات سے لڑے نہیں، بس انہیں آنے دیں اور اپنی نماز جاری رکھیں۔ چوتھی بات، اگر بہت زیادہ پریشانی ہو تو بائیں طرف 3 بار تھتکار دیں۔ پانچویں بات، نماز کی رفتار کو آہستہ کریں، ٹھہراؤ ہی شیطان کا علاج ہے۔ چھٹی بات، نماز سے پہلے 30 سیکنڈ اللہ کی عظمت کا تصور کریں۔ ساتویں بات، یہ سوچیں کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہو سکتی ہے۔ آٹھویں بات، جو کلمات آپ زبان سے ادا کر رہے ہیں ان کے ترجمے پر غور کریں۔ نویں بات، وضو کے درمیان آنے والے شک کو شیطان کا دھوکہ سمجھ کر نظر انداز کریں۔ 10ویں بات، اگر نماز میں دنیا یاد آئے تو فوراً استغفر اللہ کہہ کر اپنا رخ اللہ کی طرف موڑ لیں۔ 11ویں بات، مصلی پر کھڑے ہو کر یہ محسوس کریں کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ 12ویں بات، کبھی بھی ناقص نماز کے ڈر سے نماز مت چھوڑیں، ٹوٹی پھوٹی نماز بھی اللہ کو قبول ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کی یہ چند منٹ کی گفتگو صرف ایک ویڈیو نہیں تھی، یہ میرے اور آپ کے درمیان ایک عہد تھا کہ ہم اپنی نمازوں کو شیطان کے حوالے نہیں کریں گے۔ اگر آج آپ کے دل کو ذرا سا بھی سکون ملا ہے تو اس پیغام کو اپنے ان بہن بھائیوں تک ضرور پہنچائیے گا جو اس وسوسے کی آگ میں جل رہے ہیں۔ یاد رکھیں، آپ کی ایک کوشش کسی کی پوری زندگی کی نمازوں کو بچا سکتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے سجدوں کی لذت نصیب فرمائے اور ہمیں شیطان کے ہر شر سے محفوظ رکھے، آمین، اللہم آمین۔ دوستو، اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے کامنٹس میں ضرور کیجیے گا، ہمیں آپ کی قیمتی رائے کا بڑی شدت سے انتظار رہے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالی آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی، اپنے بھائی کو بھی اپنی خصوصی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔